آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59، جی اور اس کی تفسیر میں جو تفصیلات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ جی ہاں، یہ آیت ایک آپ کہہ لیں قوم کی نافرمانی اور پھر اس کے جو نتائج ہوئے ان کو سامنے لاتی ہے، بالکل۔ اور خاص طور پر یہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جب اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر بدلا گیا تو کیا ہوا۔ اچھا۔ ہمارے پاس جو تفسیری مواد ہے، احادیث ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا اہم نکات ہیں۔ بنیادی طور پر ہم تفسیر ابن کثیر اور صحیح بخاری کی روایتوں کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ جی، تو چلیے اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ بدل ڈالنا کیا تھا اور یہ اتنا سنگین کیوں تھا؟ اچھا، پہلی بات تو تفاسیر یہ واضح کرتی ہیں جو بہت اہم ہے کہ یہ کام سب نے نہیں کیا۔ اچھا، سب بنی اسرائیل نے نہیں؟ نہیں، سب نے نہیں، بلکہ صرف ان میں سے ظالموں نے، جیسا قرآن نے کہا۔ ٹھیک۔ انہیں حکم یہ تھا کہ ایک شہر ہے، اس میں داخل ہونا ہے، اور داخل ہوتے وقت عاجزی سے سر جھکانا ہے، جی سجدے کسی کیفیت میں، جی۔ اور زبان سے کہنا ہے ہتا۔ ہتا؟ اس کا مطلب؟ ہتا کا مطلب ہے ہمارے گناہ معاف فرما، یعنی یہ ایک توبہ کا، بخشش مانگنے کا موقع تھا۔ اچھا، تو ایک موقع دیا گیا تھا انہیں؟ بالکل، لیکن پھر ہوا کیا؟ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں تفصیل آتی ہے۔ اچھا، کیا تفصیل ہے؟ انہیں حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے ہتا کہتے ہوئے داخل ہوں، مگر ان ظالموں نے وہ اسے بالکل الٹ دیا۔ الٹ دیا؟ کیسے؟ وہ عاجزی کی بجائے آپ سوچیں تکبر سے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ کیا گھسٹتے ہوئے؟ جی، اور ہتا یعنی بخشش کی بجائے انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا حبتن فی شعرتن۔ حبتن فی شعرتن، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بال میں جو کا دانہ۔ بظاہر تو یہ بے معنی سی بات لگتی ہے، ہاں، بالکل بے معنی ہے۔ لیکن اصل میں یہ اس حکم کا مذاق اڑانا تھا، استغفار کی جگہ ایک فضول بات، یہ تحقیر تھی صریحاً۔ اوہ، تو یہ تو واقعی صرف لفظ نہیں بدلا، پورا رویہ ہی بدل دیا، نیت ہی بدل دی۔ بالکل، یہی اصل نکتہ ہے، حکم کی روح کو مسخ کر دیا، اسی لیے قرآن انہیں ظالم کہہ رہا ہے۔ صحیح، تفاسیر اسی بات پر زور دیتی ہیں کہ توبہ اور استغفار کے الفاظ یا اعمال کو مذاق میں بدلنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ جی ہاں، بہت سنگین جرم ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، آیت میں الذین ظلموا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یہ دوبارہ کیوں آیا؟ آخر میں صرف علیہم یعنی ان پر بھی تو کہہ سکتے تھے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے، تفاسیر اس پر بھی بات کرتی ہیں۔ جی؟ الذین ظلموا کو دہرانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کے جرم یعنی یہ جو حکم عدولی اور تمسخر کا ظلم تھا اس کو پوری طرح واضح کیا جائے کہ عذاب اسی وجہ سے آیا۔ اچھا، یعنی زور دینے کے لیے۔ جی، اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سزا صرف انہی کو ملی جنہوں نے یہ گناہ کیا۔ اوہ، یعنی سب کو نہیں ملی؟ نہیں، سب کو نہیں، جو اس گناہ میں شریک نہیں تھے انہیں نہیں۔ یہ اللہ کے انصاف کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ صحیح صحیح، یہ بات تو بہت اہم ہے۔ تو سزا صرف گناہ گاروں کے لیے تھی۔ اب آتے ہیں اس سزا کی طرف۔ رجزم من السماء کہا گیا ہے، آسمان سے عذاب۔ جی، یہ رجز کیا تھا؟ رجز کا لفظی معنی تو ہے عذاب۔ لغت میں ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے طبیعت گھن کھائے، نفرت کرے۔ اچھا۔ ابن جریر طبری نے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، قرآن میں جہاں بھی رجز آیا ہے اس سے مراد عذاب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس خاص موقع پر کیا عذاب تھا؟ اس خاص واقعے کے حوالے سے کئی مفسرین نے جیسے ابن زید وغیرہ کہا ہے کہ یہ آسمانی عذاب طاعون کی وبا کی، پلیگ۔ طاعون؟ جی، بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں 70,000 لوگ مر گئے۔ 70,000 ایک گھنٹے میں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ تعداد شاید شدت بتانے کے لیے ہو، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی وبا نہیں تھی، ایک تباہ کن عذاب تھا۔ اور اس سب کی وجہ آیت کے آخر میں ہے، بما کانوا یفسقون۔ بالکل، یعنی اس وجہ سے کہ وہ مسلسل نافرمانی کرتے تھے۔ مسلسل؟ جی، یہ یفسقون جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے،
یہ استمرار بتاتا ہے، یعنی یہ کوئی ایک دفعہ کی غلطی نہیں تھی۔ اچھا، ان کا رویہ ہی بن چکا تھا، مسلسل نافرمانی کا، اللہ کی حدیں توڑنے کا۔ انہوں نے اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا تھا، فسق اختیار کر لیا تھا، تو نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو، خاص طور پر جب وہ توبہ اور عاجزی سے متعلق ہو، اسے جان بوجھ کر بدلنا، جی اس کا مذاق اڑانا اور پھر مسلسل نافرمانی پر قائم رہنا، جی ہاں، یہ بہت سنگین نتائج لاتا ہے، تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا ہے، لیکن اس میں سبق تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے ہے۔ یقیناً۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ الفاظ کتنے اہم ہیں، نیت کتنی اہم ہے، اللہ کے احکامات کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یہ واقعہ اطاعت کی اہمیت اور نافرمانی کے انجام کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں آپ کہہ لیں ایک گہرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ کیا؟ کہ کیا صرف ظاہری عمل بدلنا زیادہ بڑا جرم ہے، یا اس عمل کے پیچھے جو نیت خراب تھی، جو حکم کی روح کو پامال کیا گیا، جو مذاق اڑایا گیا، وہ عنصر جرم کو زیادہ سنگین بناتا ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے کہ نیت کی خرابی شاید ظاہری تبدیلی سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ جی، یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔